بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے سیشن سولوشن آف پرابلمس، مسائل کا اسلامی حل کے. اصلاً ہمارا یہ سیشن سیٹرڈے یعنی سنیچر کے دن ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کل یہ سیشن آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا، تو ایک دن کی تاخیر کے ساتھ آپ کے سامنے ہم اس سیشن کو لے کر حاضر ہیں. آج کے اس سیشن میں ایک ایسے مسئلے کو ڈسکس کریں گے کہ شاید کچھ لوگوں کو ایسا لگے کہ ان دنوں اور اس وقت تو اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ یہ تصور درست نہیں ہے. اس مسئلے کو تو جب ضرورت ہو اس وقت ذکر کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ وہ تو رمضان کے مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے، لہٰذا اس کے مسائل اور اس کے بارے میں باتیں صرف رمضان کے مہینے میں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی درست نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے جب نصاب کے مالک شخص پر سال گزر جائے. کسی کے پاس پیسے آئے محرم کے مہینے میں تو ظاہر ہے ایک سال کے بعد محرم کے مہینے میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار کرتے کرتے رمضان آئے گا پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی، غلط بات ہے. کسی پر رمضان میں فرض ہوگی تو ہاں وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے گا. کسی شخص پر رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی تو وہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ جس مہینے میں زکوٰۃ فرض ہو اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا اور سمپل سا جواب ہے جی ہاں، وہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اب اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ذرا سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں گے، ایک مہینہ متعین کریں گے، پھر اس کے ایگزامپل کے ذریعے سے اس کو کلیئر کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک شخص ہے جو گزشتہ سال 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نصاب کا مالک ہوا، اور اس کے پاس وہ نصاب کے بقدر مال، قیمت، سونا یا چاندی پورے سال موجود رہی. اب وہ اس سال کے ربیع الاول سے پہلے زکوٰۃ دیتا رہا اور تقریباً اس نے 10,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے غریبوں میں تقسیم کر دیے. اب جب وہ 12 ربیع الاول کو حساب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی زکوٰۃ صرف 10,000 روپے ہی ہے. تو اب جو اس نے 10,000 روپے سال بھر میں دیے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ کے مانے جائیں گے، اور اس کو مزید کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے زکوٰۃ کے نام پر. اسی طرح اگر کسی شخص نے پورے سال میں زکوٰۃ کی نیت سے 12,000 روپے غریبوں کو دے دیے، اور اب جب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حساب کیا تو زکوٰۃ اس پر 10,000 ہی فرض ہو رہی ہے. تو جو اس نے 2,000 روپے زائد دیے ہیں اس کے تعلق سے اس کے پاس 2 آپشن شریعت نے رکھے ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وہ اس میں صدقے کی نیت کر لے کہ وہ اللہ کی راہ میں 2,000 روپے صدقے ہو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب آئندہ سال نیکسٹ ایئر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وہ حساب کرے گا اور اس پر جو زکوٰۃ کی رقم متعین اور فرض ہو جائے گی اس میں وہ ان 2,000 کو بھی مائنس کر سکتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا، ہم اس سال کی زکوٰۃ بھی پہلے دے سکتے ہیں اور آنے والے سال کی زکوٰۃ بھی اگر ہم ابھی دے دیتے ہیں اور پھر حساب میں اس کو مائنس کرتے ہیں تو یہ بھی شرعاً درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا زکوٰۃ کے بارے میں، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اسی طرح مسائل اور پرابلمس کے سولوشن اور ان کے حل کے لیے ہمارے اس سیشن سے جڑے رہیے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، تاکہ جس کے بھی جو پرابلمس ہیں، کنفیوژنس ہیں، وہ ہم تک کمنٹس کے ذریعے پہنچا سکیں اور ہم ان کے جوابات اور ان کے حل کے ساتھ آپ کے سامنے اور ان کے سامنے پیش ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.